نوجوانی پٹاخے بجاتے رہے، جب جوانی آئی تو معلوم ہوا کہ نہ، اس شب کے اعمال میں پٹاخوں کے علاوہ بھی عمل ہے، اور وہ ہے عریضے لکھنا۔ عریضے لکھتے تھے بہت شوق ذوق کے ساتھ، چونکہ دینی تعلیم مل گئی تھی اور مذہبی شعور آ گیا تھا، اور مذہبی شعور نے یہ بتایا کہ صرف پٹاخے نہیں ہیں بلکہ عریضہ بھی لکھنا ہے۔ عریضہ خب آپ سب کا مرغوب کام ہے، عمر گزر گئی ہے عریضے لکھتے ہوئے۔ عریضہ بعض کتابوں کے اندر باقاعدہ فارم کی شکل بنی ہوئی ہے، بعض ویسے خود سے لکھتے ہیں، اور یہ عریضہ کا مطلب ہے کہ آپ جو آرزو رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، جو حاجات رکھتے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ ساری ایک کاغذ پہ لکھیں، اور اس کاغذ کو آٹے کے اندر، گندم کے آٹے کے اندر اس کاغذ کو بند کر کے، اور جا کر کسی جھیل میں، کسی پانی کے ندی میں، سمندر میں، دریا میں، جہاں بھی آپ کو پانی میسر ہو وہاں ڈال دیں، اور جن جگہوں پر پانی نہیں ہے، ندیاں، نالے اور بہتا ہوا پانی، وہ کنویں میں ڈال دیں۔ اور یہ کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ عریضے ڈالتے رہے عرصے تک، اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت اعلیٰ قدم ہے، اور پٹاخوں پہ افسوس ہوا کہ ہم عریضے چھوڑ کے ساری عمر نوجوانی ساری پٹاخوں میں گزار دی۔ اب خوش تھے کہ عریضے لکھتے، اصل کام یہ تھا عریضہ لکھنا۔ خوب عریضے لکھتے تھے سب، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، بعض لکھے ہوئے عریضے تقسیم کرتے تھے، جتنی خواہشات ہیں، اور سب لکھتے تھے بغیر جھجک کے لکھتے تھے، چونکہ عریضہ ان کے بقول یہ تھا کہ عریضہ پانی میں ڈالیں گے، یہ پانی اس عریضے کو امام تک پہنچا دیتا ہے، امام عصر تک، کہ وہ ندی نالیوں میں آ کر یہ عریضے سارے نکالتے ہیں، یا کوئی خاص انتظام ہے، آگے وضاحت نہیں تھی زیادہ کہ یہ مختلف ندی نالیوں میں یہ عریضے کس طرح جمع ہوتے ہیں اور کس طرح امام کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن یہ سب کے ذہنوں میں راسخ تھا کہ ان عریضوں یہ امام کے سامنے پہنچتے ہیں، وہ یہ کھول کے اس کو خط کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ظاہر مائیں بچوں کی شادیوں کے حاجات لکھتے تھیں، اور بچیاں ماں باپ کے موت کی عریضہ لکھتی تھیں کہ ان کا سایہ جلدی ختم ہوتا کہ آزاد ہو جائیں ہم۔ ہر ایک کی ایک اپنی تمنا ہے، ہر ایک کی ایک اپنی آرزو ہے، جیسی جس کی طفلانہ حالت ہے، جس کی بچگانہ حالت ہے، جس کی خواہشانہ حالت ہے، جو خواہش غالب ہے، جس پر جنسی خواہش غالب ہے، اس کا سارا عریضہ جنسیات پر مشتمل ہے۔ جس کو کھانے کی خواہش غالب ہے، اس کا سارا عریضہ کھانے کے خواہشات کے اوپر ہے۔ جس کو گھومنے کی خواہش ہے، جس کو پیسے کی، جس کو دولت کی، جس کو اور کوئی خواہش بھڑکی ہوئی ہے، غلبہ ہے جس کا، وہ عریضہ سارا بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ لکھ کر پھینک دیتے۔ بعضوں کو صاف پانی میسر نہیں آتا، چونکہ ہر جگہ صاف پانی نہیں ہوتا، وہ گندے پانیوں میں یہ مقدس اوراق جا کر آٹے سمیت ڈال دیتے تھے، لیکن یہ پورا ضرور کرنا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جوانی میں علماء کا سایہ بھی میسر آ گیا، یہ علماء کی سرپرستی میں ہوتا تھا یہ کام۔ کسی جھیل کے کنارے محفل ہوتی تھی، ساری رات جشن ہوتا، اور شب کے آخر میں سحر سے کچھ پہلے عریضہ علماء کی قیادت میں عریضہ لکھ کے ڈال دیتے تھے۔ یہ شب براعت گزارنے کے انداز تھے۔ اور پھر انسان کا جب شعور بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ اتنی گران قدر رات، اتنا قیمتی وقت مجھے میسر تھا، اور میں نے خلوص کے ساتھ، چونکہ یہ دونوں کام بہت خلوص سے کرتے تھے، پٹاخے بھی اور عریضے بھی، انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دیتے۔ جوانی نوجوانی میں نیند پہ غلبہ مشکل سے ہوتا تھا، نیند آ جاتی تھی، جاگنے کے لیے کتنے جتن کرتے تھے،
کہ پوری شب جاگنا ہے، پٹاخے بج پھوڑنے ہیں یا عریضہ لکھنا ہے، لیکن جاگنا ضرور ہے۔ نیند کا غلبہ ہوتا جاگنے کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے تھے تاکہ جاگتے رہیں۔ لیکن جب انسان کو شعور ملتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں امتحان میں بٹھایا گیا ہے، سوال نامہ دیا گیا ہے، عمر بھر تکرار ہوا ہے یہ کام، امتحان ہمارا، اور ہم ہر امتحان میں ناکام ہوئے۔ امتحان ہوا، سوال نامہ آیا، ہم نے جواب لکھے اور نتیجے میں فیل، ناکام۔ پھر سال گزرا، دوبارہ پھر موقع ملا، پھر ہم نے وہی عمل تکرار کیا اور امتحان دیا اور پھر فیل۔ اگر ایک انسان 60 سال تک اسے امتحان کا موقع دیا جائے، ہر سال دیا جائے، اور ہر سال وہ محنت بھی کرے، خلوص بھی رکھتا ہو، ارادہ بھی رکھتا ہو، عزم بھی رکھتا ہو، اور پھر عقیدت و تمام خلوص کے باوجود ناکام بھی ہو جائے اور اس ناکامی پہ شرمندہ بھی نہ ہو اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ کیا وجوہات تھیں اس ناکامی کی، امتحان کی؟ عزیزان، وجہ یہ تھی کہ اس امتحان میں ہم بیٹھے، شب برات میں آئے، سب داخل ہوئے، ہم بھی آئے، ہمارے آباء و اجداد پر بھی یہ شب ہر سال آئی اور گزر گئی، ماہ مبارک رمضان کی راتیں آئیں اور گزر گئیں، اور مختلف مواقع اس طرح کے آئے اور آ کے گزر گئے ہم سے، اور ہم نے ہر امتحان میں شرکت کی، اور شرکت کے بعد ہم ہر امتحان میں ناکام ہی ہوئے، لیکن کبھی پریشان نہیں ہوئے، نگران نہیں ہوئے، وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہماری اولاد امتحان دے، بچے ہمارے امتحان دے، 2 دفعہ مسلسل امتحان میں ناکام ہو جائیں تو پڑھانے والوں کو بھی تشویش ہو جاتی ہے، اور پڑھوانے والوں کو بھی، والدین کو بھی تشویش ہو جاتی ہے کہ ناکامی کا سبب کیا ہے۔ وہ آ کے باقاعدہ تلاش کرتے ہیں، وجوہات نکالتے ہیں، کیوں بچہ ناکام ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم نسل اندر نسل ناکام ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پریشان نہیں ہے، نگران نہیں ہے۔ اس ناکامی میں بھی پھر ہم بہت ساری امید بڑھا کے بیٹھے